سومناتھ کا مندر اتنا بڑا تھا کہ ہندوستان کے سب راجے اس کے لیے جاگیریں وقف کرتے، اپنی بیٹیوں کو خدمت کے لیے وقف رکھا کرتے تھے، جو کہ ساری عمر کنواری رہتی اور انہیں دیو داسیاں کہا جاتا۔ ہر وقت 2000 برہمن پوجا پاٹ کرنے کے لیے حاضر ہوتے اور 500 گانے بجانے والی خوبصورت عورتیں اور 300 قوال ملازم تھے۔ سومناتھ کے بت کی چھت 56 ستونوں پر قائم تھی۔ وہاں مصنوعی یا سورج کی روشنی کا بندوبست بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ ہال کے اندر قندیلوں میں جڑے اعلیٰ درجے کے جواہرات روشنی مہیا کرتے تھے۔ اللہ کے دلاور حضرت سلطان محمود غزنوی بت شکن نے سونے اور چاندی کے چھوٹے چھوٹے بتوں کو روندنے کے بعد بادشاہ بت کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ یہ بت 6 فٹ زمین کے اندر اور 9 فٹ زمین سے بلند تھا۔ اسی دوران شہر کے معزز سمجھے جانے والے ہندوؤں نے منہ مانگی مال و دولت کی پیشکش کی کہ سومناتھ کے بادشاہ بت کو کچھ نہ کہیں، تو سلطان محمود غزنوی کے دیسی دانشوروں نے مشورہ دیا کہ پتھر کو توڑنے کا کیا فائدہ جبکہ مال و دولت مسلمانوں کے کام آئے گی۔ سلطان محمود غزنوی نے دیسی دانشوروں کی بات سن کر کہا کہ اگر میں نے تمہاری بات مان لی تو دنیا اور تاریخ مجھے بت فروش کہے گی، جبکہ میری چاہت یہ ہے کہ دنیا و آخرت میں مجھے محمود بت شکن کے نام سے پکارا جائے۔ یہ کہتے ہوئے محمود بت شکن کی توحیدی غیرت جوش میں آئی اور ہاتھ میں پکڑا ہوا گرز سومناتھ کے سر پر دے مارا۔ اس کا منہ ٹوٹ کر دور جا گرا۔ پھر سلطان کے حکم پہ اس کے 2 ٹکڑے کیے گئے تو اس کے پیٹ کے اندر سے اس قدر بیش بہا قیمتی ہیرے جواہرات اور موتی نکلے جو ہندو معززین اور راجوں کی پیش کردہ رقم سے 100 گنا زیادہ تھے۔ محمود غزنوی نے وہ بت توڑا جو فتح مکہ سے 1 رات قبل بنو امیہ کے سردار نے کعبہ سے ٹرانسفر کروایا تھا کہ اسے سنبھال کر رکھنا، ہم لینے آئیں گے، لیکن وہ تو نہ آ سکے۔ محمود غزنوی ضرور پہنچ گیا اسے توڑنے کے لیے۔ اسی لیے کافر مورخین سلطان کو ڈاکو کہتے ہیں، جبکہ اسلام اسے مال غنیمت کہتا ہے۔ یاد رکھیں، غیرت مند مسلمان بت شکن ہے، بت فروش نہیں۔ بت شکن سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہے جب ظاہر شاہ کی حکومت 1974 کو زلزلہ آیا تو سلطان محمود غزنوی کی قبر پھٹ گئی۔ منتظمین نے قبر کو ٹھیک کرنے کے لیے پوری قبر کھود ڈالی، اس کا کفن تک میلا نہیں ہوا۔ 1000 سال بعد بھی اس کا کفن ویسے کا ویسا ہی تھا۔ سلطان محمود غزنوی کا ہاتھ سینے پر تھا اور کفن سینے سے کھلا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اسے آج ہی کوئی قبر میں اتار کر گیا ہے۔ اس کے ہاتھ کو ہاتھ لگایا گیا تو وہ نرم و نازک تھا۔ ساری دنیا میں اس بات کی خبر پھیل گئی۔ اللہ کے دین اور ملک و ملت کی حفاظت کرنے والوں کو اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بلند مقام عطا فرماتا ہے۔